وہ صرف اپنے حیثیت کو بڑھانے کے لیے بار بار عمران خان پہ طنز کرتا ہے یا تحریک انصاف پہ کو نشانے پہ لیتا ہے، لیکن اس کی نہ پولیٹیکل کوئی حیثیت ہے، وہ ایک جوکر قسم کا بندہ ہے، نان سیریس۔ تو بیرسٹر گوہر کو کون مانتا ہے؟ سب لوگ تو عمران خان کو ہی مانتے ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہیں۔ تحریک انصاف جو شروع میں جب 1996 میں قائم ہوئی تھی تو خان صاحب نے بڑی کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ہم انسٹیٹیوشن بنائیں اور یہاں پہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا وہ تحریک انصاف کے خلاف کافی بیانات دیتے ہیں، عمران خان کے خلاف کافی بیانات دیتے رہتے ہیں۔ ایک وہ نان سیریس بندہ، ایک بالکل نان سیریس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ تحریک انصاف عمران خان کے متعلق بات کرتے ہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے وہ عمران خان کے بارے میں بات کرے۔ اس پہلے پاور شو میں ہی تحریک انصاف جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اپنے ہی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین سے صوبائی صدارت لینا ہمارے حساب سے تو ثوابی کا جلسہ کامیاب شو تھا۔ ایک طرف علی امین ہے، ایک طرف بشرا بیوی ہیں اور ایک طرف حلیمہ خان ہیں۔ کون سے گروپ سے ہیں آپ؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ سیٹ، میں ہوں فیضان حسین۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ نوجوان ایم پی اے ہیں، ضیاء اللہ بنگش کو انہوں نے کوہاٹ سے شکست دی۔ ہم ویلکم کرتے ہیں شفیع جان کا۔ تھینک یو سو مچ شفیع جان، ہمیں رضان بھائی، آپ کا شکریہ۔ شفیع جان، آج کل تحریک انصاف پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج کل تحریک انصاف میں جو ہے وہ اندرونی سیاست کافی زیادہ گرم ہوئی ہے۔ تو ایک طرف علی امین ہے، ایک طرف بشرا بیوی ہیں اور ایک طرف حلیمہ خان ہیں۔ کون سے گروپ سے ہیں آپ؟ دیکھیے، تحریک انصاف میں ایک ہی گروپ ہے، میرا ماننا ہے وہ عمران خان گروپ ہے، اور میں عمران خان گروپ سے ہوں۔ دیکھیے، یہ اس پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت ووٹوں کے لحاظ سے بھی، سیٹوں کے لحاظ سے بھی، اسٹریٹ پاور کے لحاظ سے بھی، آپ کسی اینگل سے دیکھ لیں تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کا جو لیڈر عمران خان ہے وہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہے۔ جب پارٹی اتنی بڑی ہو جاتی ہے تو یہ اندر پھر تھوڑی بہت چیزیں ہو جاتی ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی جائے گا، یہ تو ہوتا رہتا ہے پارٹی میں، ہر پارٹی میں یہ ہوتا ہے۔ آپ نون لیگ اٹھا لیں، آپ پیپلز پارٹی اٹھا لیں، آپ تحریک انصاف اٹھا لیں، پارٹی کے اندر بھی سیاست ہوتی ہے، گروپنگ بھی ہوتی ہے، میں مانتا ہوں گروپنگ ہوتی ہے۔ نون لیگ کا کہا، پیپلز پارٹی کا کہا، اس میں سے زرداری کو ہٹا دیں، پیچھے بلاول ہے۔ ادھر سے نواز شریف کو ہٹا دیں تو پیچھے شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے اور حمزہ شہباز ہیں۔ کوئی نہ کوئی بیچ میں لیڈرشپ ابھر آئے گی، لیکن ادھر سے اگر عمران خان کو مائنس کرتے ہیں تو پیچھے کون ہے؟ یہی تحریک انصاف کی خوبصورتی ہے کہ عمران خان آج جس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گور ہیں، آج اس پارٹی کے جو جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ، جس کا عمران خان کی نہ رشتہ دار ہے، نہ دور رشتہ داری میں کوئی دور تک کوئی تعلق ہے، نہ حلیمہ خان اس پارٹی کی چیئرپرسن ہے، نہ بشرا بی بھی اس پارٹی کی چیئرپرسن ہے۔ یہ عام ورکر کی پارٹی ہے، عام لوگوں کی پارٹی ہے، یہ تحریک انصاف کی خوبصورتی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر کو کون مانتا ہے؟ سب لوگ تو عمران خان کو ہی مانتے ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہیں، لیکن اگر ہم مائنس کریں عمران خان کو تو پیچھے کون ہے؟ دیکھیے جی ہاں، یہ تحریک انصاف شروع میں جب 1996 میں قائم ہوئی تھی تو خان صاحب نے بڑی کوشش کی اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کو ہم انسٹیٹیوشن بنائیں، اور یہاں پہ موروثیت نہیں ہونی چاہیے کہ نواز شریف جائے گا تو اس کا بھائی شہباز شریف آئے گا، شہباز شریف جائے گا تو اس کا بیٹا حمزہ شہباز آئے گا، نواز شریف جائے گا تو اس کی بیٹی مریم نواز آئے گی، بے نظیری جائے گی تو زرداری آئے گا، زرداری جائے گی تو بلاول آئے گا۔ دیکھیے، یہ موروثیت سیاست ہے۔ ایسفند زیار ولی، بچہ خان، اے این پی کو دیکھ لے، آج ایم ایل ولی ان کے چیئرمین بنی ہوئے ہیں، صدر بنی ہوئے ہیں۔ تو تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو عام لوگوں کی جماعت ہے، اور انشاءاللہ عام ورکر جنید اکبر خان کی مثال آپ کے سامنے ہے، جو کہ یونین کونسل کی صدارت سے شروع اور آج الحمدللہ وہ صوبے کا صدر بن گیا ہے۔ تو اس سے زیادہ خوبصورت اور اس سے زیادہ جمہوری پارٹی پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ نے جنید اکبر کا ایمل ولی کا نام لیا، پہلے ہم ایمل ولی کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایمل ولی نے تو جب رمضان شروع ہوا تھا تو اس میں کہا تھا، انہوں نے ایک دن پہلے ہی روزہ رکھ لیا تھا۔ اور دوسرا، وہ تحریک انصاف کے خلاف کافی بیانات دیتے ہیں، عمران خان کے خلاف کافی بیانات دیتے رہتے ہیں، اور جو اپوزیشن الائنس بنی ہے اس میں بھی این پی کے کوئی اتنا رول نظر نہیں آ رہا۔ کیا وجوہات ہیں کہ این پی کو آپ لوگ ساتھ لے کر نہیں چل رہے؟ اور ایمل ولی خان کے یہ بیانات جو ہیں ان کے بارے میں کیا؟ کل آپ نے اس کا ویڈیو بیان دیکھا ہوگا جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج کے بعد ہم سعودی عرب کے ساتھ روزے بھی رکھیں گے اور سعودی عرب کے ساتھ ہم عقید بھی منائیں گے۔ ایک وہ نان سیریس بندہ ہے، ایک بالکل نان سیریس، اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ تحریک انصاف عمران خان کے متعلق بات کرتا ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں وہ عمران خان کے بارے میں بات کرے۔ کتنی دفعہ انہوں نے، دیکھیں جب چرسدہ کا الیکشن تھا، جب عمران خان خود کھڑے تھے، انہوں نے ادھر گھر میں آ کے ان کو ہرایا ہے۔
ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اپنی سیٹ جیت نہیں سکتے۔ بلوچستان میں جا کے انہوں نے ڈومیسائل چینج کیا۔ بلوچستان سے وہ کیسے سینیٹر بنے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ وہاں پہ ان کے دو ہی سیٹیں ہیں، 2 سیٹوں میں وہ کیسے اب سینیٹر بنے وہ اب سب کے سامنے ہیں۔ تو اس بندے کی نہ عوامی کوئی حیثیت ہے، وہ صرف اپنے حیثیت کو بڑھانے کے لیے بار بار عمران خان پہ طنز کرتا ہے یا تحریک انصاف پہ کو نشانے پہ لیتا ہے، لیکن اس کی نہ پولیٹیکل کوئی حیثیت ہے۔ وہ ایک جوکر قسم کا بندہ ہے، نان سیریس، پاکستان کی سیاست میں ایک جوکر ٹائپ کا بندہ ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی حیثیت نہیں، این پی جو ہوتی باچا خان ایک لیڈر تھے، ایک اس کا جہاں باچا خان دیکھ لیں، پھر ولی خان دیکھ لیں، بلور بردرز، بشیر بلور، غلام بلور، یہ اے این پی تھی، یہ لیڈرز تھے۔ اب وہ پارٹی جو باچا خان ایک لیگیسی تھی اس کو کنٹینیو ایم ایل ولی جیسا بندہ کر رہا ہے، پارٹی کا بیڑا اس نے غرق کر دیا ہے۔ 100 بندے ان کے پاس ہے نہیں۔ اکثر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہوں گے کہ ٹوٹل وہ پارٹی جو ہے ابھی تک اس بار انہوں نے کوئی ایک سیٹ جیتی ہے ارباب عثمان کی، اور ایک سیٹ انہوں نے پھر بائی الیکشن میں بجوڑ سے جیتی، وہ بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ہماری ٹکٹ کا تھوڑا ایشو بن گیا تھا۔ وہاں پہ ہمارے 1-2 کینڈیڈیٹس آزاد کھڑے ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے نثار صاحب باجوڑ سے جیتے ہیں۔ باقی ان کی حیثیت آپ کے سامنے ہے۔ بیچارہ نہ ایم پی اے کا سیٹ جیت سکتا ہے، نہ ایم این اے کا سیٹ جیت سکتا ہے، تو مسئلہ صرف اور صرف اس کو ہوئی ہے۔ آپ نے جنید اکبر کی بات کی، جنید اکبر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پارٹی کا ایک اچھا فیصلہ تھا جنید اکبر کو صوبائی صدارت؟ دیکھیے صوبائی صدارت جو جنید اکبر خان صاحب کو ملی ہے، اس سے پارٹی کے جو پارٹی کے اپنے تنظیمی سلسلے ہوتے ہیں، تنظیمی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ علی امین خان صاحب 9 مئی کے ٹائم پہ پارٹی کے صدر بنے تھے، مشکل ٹائم انہوں نے پارٹی سنبھالی تھی، انہوں نے احسن طریقے سے اپنے یہ منصب نبھایا ہے۔ اس کے بعد وہ اس صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے، تو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ساتھ آپ پارٹی کو چلانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر آپ کو صوبائی اور حکومتی میٹرز دیکھنے ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ اتنی توجہ نہیں دے پاتے پارٹی کو۔ تو خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا علی امین کی رضامندی سے کہ انہوں نے سیٹ کو چھوڑا، تو جو خان صاحب نے جنید اکبر خان صاحب کو نامنیٹ کیا، تو اس سے یہ ہوا کہ پارٹی کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ کی سزا کے بعد پہلا پاور شو تھا فوبی میں، اور یہ جنید اکبر اس ٹائم پہ صوبائی صدر بنے تھے۔ ابھی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی کی بات کر رہا ہوں۔ خان صاحب کے سزا ہونے کے بعد کوئی بڑی گیدرنگ نہیں ہوئی تحریک انصاف کی، اور پہلی پاور شو تحریک انصاف میں کرنا تھا، اس پہلے پاور شو میں ہی تحریک انصاف جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہے۔ اس کی وجہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے اپنے ہی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین سے صوبائی صدارت لینا، پھر ایم پی ایز اس طریقے سے ورکرز کو نہیں نکال سکے جس طریقے سے انہیں نکالنا چاہیے تھا، تو یہ علی امین بھی اس پہ کچھ ناراض ہی نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کی نظر میں وہ شو ناکام ہوگا، ہماری نظر میں وہ شو سپر ہٹ تھا۔ اگر آپ اس سٹیج پہ کھڑے ہوتے، ثوابی کے سٹیج پہ جو آخری جلسہ ہوا ہے، تو نیچے جتنی بھی پنڈال تھا وہ بالکل جیم پیک تھا، اور جب جلسہ، یہ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ جب جلسہ ختم ہوا، جب ہم جلسہ گاہ سے باہر نکل رہے تھے، تو بہت ساری 25 سے 30% لوگ ابھی آ رہے تھے جو ہماری دور دراز ایریا سے آ رہے تھے۔ جلسہ دن کا تھا۔ نے تحریک انصاف کے بہت سارے جلسے کور کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی سوابی کا جلسہ جو ثوابی 3 جلسے ہوئے ہیں، ابھی 3 جلسے ہم نے کیے ہیں۔ اس سے پہلے جی 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 جی۔ بھی کور کیا تھا، اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ بھی کور کیا تھا، لیکن اس جلسے میں اس طریقے سے کراؤڈ نظر نہیں آیا جس طریقے سے عمران خان کی ایک تو سزا کے بعد پہلا یہ پاور شو تھا، عوام کو، ورکرز کو نکلنا چاہیے تھا، ایم پی ایز اس طریقے سے وہ دیکھیے جو ایم پی ایس کی بات آپ کر رہے ہیں، تو جنید اکبر خان صاحب نے اپنے پیج پہ جتنے ایم پی ایس نے کس طرح بھی کنٹریبیوشن کی، جتنے لوگ لے کے آئے، وہ سب کو پبلک کیا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سارا ریکارڈ۔ میرے خیال میں تو ایک کامیاب شو تھا۔ جنید اکبر خان صاحب جو ہے وہ ابھی نئے ابھی تنظیم سازی بھی ہوگی، نئے صدور ہمارے آئیں گے ضلعوں کے بھی، ابھی نوٹیفیکیشن بھی میرے خیال میں ہو گیا ہے کہ ڈیول چارج آپ نہیں رکھ سکتے، یا تو حکومتی اگر کوئی وزیر ہے تو وہ پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکے گا، یہ ایک ایسا اقدام ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ گراس روٹ لیول کے جو ہمارے ورکرز ہیں وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہوں گے، ان کو موقع ملے گا کہ وہ پرفارم کرے کسی عہدے پہ۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے حساب سے تو ثوابی کا جلسہ کامیاب شو تھا۔ ہاں کہہ سکتے ہیں 19-20 کا فرق آ سکتا ہے، لوگ ہمارے ابھی بھی جیلوں میں ہیں، لوگوں کا یہاں تک آنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم 1 سال سے مسلسل جو ہے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس صوبے کی عوام نے بہت زیادہ اعتماد کیا ہے تحریک انصاف پہ۔ 2013 میں پرویز خٹک جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، 2018 میں محمود خان وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، دونوں پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، پھر ابھی پرویز خٹک جو ہے وہ کابینہ میں بھی شامل ہو گئے، کیا کہیں گے اس
دیکھیں جی یہ ہمارے نہ ہو کہ علی امین بھی جب ان کے وزارت اعلیٰ کا عہدہ جب ٹائم پیریڈ مکمل ہو جائے علی امین بھی چھوڑتے چلے یہ ہماری تیسری ٹرم ہے اس صوبے میں. ہم 2013 کے الیکشن میں تحریک انصاف نے گورنمنٹ بنائی, 18 میں بھی اور 24 میں بھی. واحد تحریک انصاف ہے جو دوسری دفعہ گورنمنٹ میں آئی, بلکہ تیسری دفعہ گورنمنٹ میں آئی. آج تک کے پی کی آپ تاریخ اٹھائے تو کبھی بھی کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ دوبارہ گورنمنٹ میں نہیں آئی. ایم ایم اے 2002 میں آئی تھی, 8 میں این پی آیا, اس کے بعد تحریک انصاف کی تیسری ٹرم ہے. آپ خٹک صاحب اور محمود خان صاحب کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے تحریک انصاف کو اللہ حافظ کا 9 مئی کے بعد جو سچویشن بنی سب کو پتہ ہے, جو پارٹی پہ ایک سخت وقت آیا. بدقسمتی سے ان لوگوں نے مطلب پرویز خٹک کی حیثیت کیا تھی تحریک انصاف سے پہلے؟ وہ ایک نوشہرہ کا ناظم تھا یا ایک صوبائی وزیرات جو کبھی ایریگیشن کا بن جاتا تھا پیپلز پارٹی سے, یا کسی کولیجن میں کوئی عہدہ اس کو مل جاتا تھا کیبنٹ کا, یہ اس کی حیثیت تھی. 1-2 سیٹیں اور اس 2 سیٹوں پہ ایک وزارت اس کی حیثیت تھی. تحریک انصاف میں آیا, خان صاحب نے وزیر اعلیٰ بنایا, 5 سال وزیر اعلیٰ رہا, اس کے بعد وزیر دفاع بنا, 3.5 سال وزیر دفاع رہا. اور جب پارٹی پہ سخت وقت آیا تو اس نے پارٹی کو اللہ حافظ خواہ اپنی پارٹی بنائی. صرف اللہ حافظ نہیں ہاں آ رہا ہوں میں, اسی پہ آ رہا ہوں. اپنی پارٹی بنائی, اسی پارٹی میں محمود خان صاحب بھی گئے. محمود خان صاحب کی حیثیت تھی ایک ایم پی اے بننے کی تھی یا ایک ناظم بننے کی تھی. خان ایم پی اے بنے, خان صاحب نے اعتماد کیا, 5 سال وہ اس صوبے کے 3.5 سال اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے. یہ خان صاحب کی غلطی نہیں نہیں غلطی نہیں, غلطی کیا غلطی اس پہ کیا سکتے ہیں؟ ورکر کوئی چن کے لگانا پر دیکھیے اصل بندے کو آپ نے لگا دیا. نہیں دیکھیے محمود خان تو ایک ورکر تھا نا, محمود خان تو تحریک انصاف کا ہی پروڈکٹ تھا نا. لیکن بدقسمتی سے 9 میں بھی بہت سارے ہمارے ورکر تھے جو کسی جماعت میں چلے گئے. اس کے بعد ان کی حیثیت کیا ہے کہ پرویز خٹک اپنی ساری سیٹیں ہار جاتا ہے, محمود خان اپنی سیٹ ہار جاتا ہے, اس کے جو حوالی ہیں وہ سارے اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں. اور اب ان کی حیثیت یہ ہے کہ صرف ایک مشیری پہ جو کل میرے خیال میں نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا, ایک بندہ جو پورے صوبے کا صدر بھی تھا, صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی تھا, وزیر دفاع بھی تھا, صوبے میں تحریک انصاف کا سنبھالنے مطلب ساری چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی. اور آج وہ صرف ایک مشیری کی منت کر رہا ہے, اس منت کے لیے وہ شہباز شریف کے کبینہ کا حصہ بن گیا. ہم دوبارہ اسٹارٹ لیتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانب جاتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ وہ پرویز خٹک سے ہی ہم اسٹارٹ لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. پرویز خٹک پہ ڈسکشن جاری تھی شفیع جان کے ساتھ, تو وہیں سے ہم اسٹارٹ لیتے ہیں. اچھا, پرویز خٹک نے جو ہے وہ کابینہ میں شمولیت تو اختیار کر لی ہے. کیا کہتے ہیں کہ پہلے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جانا, پھر اپنی پارٹی بنانا, ابھی مطلب یہ نون لیگ میں شامل ہو کے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں کیا؟ ابھی تک کچھ چیزیں کھل کے سامنے نہیں آ رہی. دیکھیں پرویز خٹک, میں کہوں گا کہ شاید وہ اقتدار سے باہر نہیں رہ سکتے, یہ سر مچھلی پانی سے بغیر نہیں رہ سکتی. یہ تو پرویز 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 خٹک کا سین بھی وہی ہے. تحریک انصاف چھوڑ کے گئے, صرف اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے گئے نا. وہ تو برملا کہتے تھے اپنے جلسوں میں کہ بس میں وزیر اعلیٰ ہوں, کوئی السلام علیکم کہتا ہے کہ جیسے وزیر اعلیٰ ہیں. پرویز خٹک صاحب خیر وہ کہتا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہیں. تو اس کی مثال تو وہ تھی نا. اس کے بعد جو الیکشن میں اس کے ساتھ ہوا, وہ بیچارہ تو 1 سال اس صدمے سے ہی نہیں نکل پا رہا تھا. پھر وہ جو لے کے گئے تھے, جنہوں نے پارٹی بنائی تھی, جنہوں نے لوگوں کو اٹھا کے اس پارٹی میں شامل کرایا تھا, ان لوگوں نے دوبارہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ابھی اس کو اٹھا کے فیڈرل کی کیبنٹ میں ڈال دیا. ایک بندہ جو صوبے کا وزیر اعلیٰ رہ چکا ہو, جو وزیر دفاع رہ چکا ہو, جو کے پی کے سیاہ سفید کا تحریک انصاف کا مالک تھا, وہ ایک مشیری کے لیے اس وقت شہباز کی کیبنٹ میں ہوگا. تو آپ خود سوچ لیں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ غداری کریں گے, عمران خان کے پیٹ میں جو بھی چھرا گھونپے گا, تو اس کے لیے مثال محمود خان اور پرویز خٹک ہوں گے. اچھا, اپوزیشن الائنس بنی ہے, اس میں مولانا اگر نکل کے دوبارہ نون لیگ کی طرف یا ان کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے حکومت کی طرف, تو پھر مولانا کو اسی طریقے سے جیسے پہلے تحریک انصاف برا بلا کہتی تھی, کبھی ڈیزل کے نعرے, کبھی کیا نعرے, ابھی تو خیر حضرت مولانا فضل الرحمان سار کے غلاف آ جاتا ہے, تو پھر تحریک انصاف اسی طرح کرے گی. پھر تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے وہ مطلب جو ان کے اگینسٹ ہوتا ہے ان سے یہ دیکھیں میرا ماننا ہے کہ سیاست میں لفظ آخر نہیں ہوتا. سیاست جو ہوتا ہے وہ مفادات کی گیم ہوتی ہے.
اس وقت آپ عمران خان کو اس کا ویژن دیکھ لیں کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کے پورے نظام کی وہ پاکستان کی سیاست کے جو مین مرکز ہے وہ اس وقت اٹیالہ جیل ہے. وہ زمان پارک بیٹھ جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاست کا جو مرکز ہوتا ہے وہ زمان پارک بن جاتا ہے. وہ بنی گالہ چلے جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاست کا مرکز بنی گالہ بن جاتا ہے. تو اس شخص کی ویژن کو آپ سلام کریں کہ اندر جیل میں بیٹھ کے اس نے سب کو اکٹھا کر لیا. ایک گرینڈ الائنس بن چکی ہے. کل جو اسلام آباد کے ہوٹل میں ہوا وہ آپ سب نے دیکھا کہ ایک کانفرنس سے حکومت ڈر رہی ہے. حکومت کی حیثیت یہ رہ چکی ہے. مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ مطلب ایک فرینڈلی اسپیکنگ کہ حکومت کو ہوا کیا ہے یہ کانفرنس کی کیوں نہیں چھوڑا اس کانفرنس سے ہوگا کیا کہ مطلب انہوں نے لیکن اب بڑی سمپل سی بات ہے. ان کے پاس نہ عوام کا مینڈیٹ ہے نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے ہیں. چلے وہ چھوڑ دینا عوام کا مینڈیٹ حکومت اسی پہ آتے ہیں نا. آپ کا وزیر جو اس ٹائم وزیر اعظم شہباز شریف ہے وہ اپنی سیٹ ہار چکا ہے. مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہے. نواز شریف اپنی سیٹ ہار چکی ہے. اس کے باوجود مانگ تانگ کے فارم 47 کی حکومت بن گئی. شہباز شریف اس وزیر اعظم میں گیا. اب ان کی حیثیت یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ایک جلسے کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. جب تحریک انصاف جلسے کا اعلان کرتی ہے تو یہ جہاں پہ کے پی کی حدود ختم ہوتے ہیں وہاں پہ خندقیں کھود دیتے ہیں. ہزاروں کنٹینرز لگ جاتے ہیں. لاکھوں یہ پولیس ہے پنجاب وہ آ جاتی ہے ایف سی آ جاتی ہے. اس کے باوجود تحریک انصاف اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتی ہے. جو اس کی گولز ہوتے ہیں جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جہاں تک پہنچتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں. تو جب یہ اس طرح کے اب جو کانفرنس ہو رہی ہیں ان کو پتہ ہے کہ نہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے. یہ صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ادارے کے آشیرواد سے. جس دن وہ آشیرواد ختم ہوا نہ حکومت رہے گی نہ نون لیگ رہے گی نہ پیپلز پارٹی رہے گی. عوام اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم دوبارہ ضرور بنیں گے. اچھا وہ ٹرمپ ابو جی جو ہے دیکھیں ہماری نظر نہیں امید ہے. ہمیں کسی سے امید نہیں ہے. نہ ہمیں امریکہ سے امید ہے نہ ہمیں ٹرمپ سے امید ہے. ہمیں امید صرف اللہ سے اور پاکستان کی عوام سے ہے. اس وقت پاکستان کی عوام وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پہلے جب ٹرمپ آ رہا تھا تو کہہ رہے ہیں ٹرمپ خان صاحب اب نکلے گا. ایک مت بنی ہوئی تھی جی. نہیں یہ ایک مت بنی ہوئی تھی. آپ نے کسی بھی ہمارے لیڈر کی منہ سے بات نہیں سنی ہوئی کہ ہم ٹرمپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا ٹرمپ آئے گا تو عمران خان باہر آئے گا. نام تو نہیں لے سکتے چند سے بات نہیں دیکھیے ریجیم چینج میں یہی لوگ تھے نا. بائیڈن تھا جو ریجیم چینج میں امریکہ ہی تھا نا. تو ابھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ابھی تو آپ یہی نہیں ہمیں امید نہیں. ہمیں امید نہ امریکہ سے. ہم انشاءاللہ اپنے کیسز جتنے بھی کیسز ہیں وہ پاکستان کی عدالت میں فیس کریں گے. پاکستان کی عدالت میں جو ہماری یہ 2 نمبر کیس 200 بنی ہوئے ہیں خان صاحب پہ ان سب کیسوں میں ہم فیس کریں گے. پاکستانی عدالتوں کو فیس کریں گے. عدالت پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم عدالت میں پیش ہوں گے. ان عدالتوں سے سرخرو کے ہم باہر آئیں گے. اچھا آپ کی ایک لڑائی ہوئی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں اور جس کے خلاف آپ لڑنے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ کافی طاقتور ہے. تو وہ لڑائی کی خاص وجہ کیا تھی؟ کیوں آپ آپ اتنے کمزور سے میری طرح اور اتنے ایک تو پہلوان ہٹے کٹے ایک بندے کی طرف آپ بھاگ کے جا رہے تھے؟ کوئی ڈر نہیں لگا کہ اس نے تو ایک مکہ مار دیا میں ادھر ہی ڈھیر ہو جاؤں گا؟ لیکن جسامت پہ لڑائی نہیں لڑی جاتی. کوئی بہت بڑا کوئی موٹا ہوگا ہٹا کٹا ہوگا تو وہ زیادہ طاقتور ہوگا. جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ایمان کی طاقت پہ لڑی جاتی ہیں. جو اقبال وزیر کی آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے خان صاحب کے لیے آن دا فلور نازیبا زبان استعمال کی تھی. وہ ہمارے لیڈر ہیں. ہم نے اسی خان صاحب کے تو جو بھی ساتھی رہے ہیں جو خان صاحب کو چھوڑ کے گئے ہیں سبھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. نہیں برا بلا ان سینس وہ بلو دا بیلٹ بات کر رہے تھے اور کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بلو دا بیلٹ کسی بھی لیڈر کے خلاف بات کرے. نہ کہ عمران خان بلکہ کسی کے لیڈر کے خلاف بھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کرنی چاہیے. وہ فلور پہ کھڑے ہو کے گالیاں شروع کر دے تو پھر ریئیکشن تو آئے گا. توجہ تو حاصل کرنے کی کوشش نہیں نہیں مجھے کیا توجہ چاہیے. میں اس لڑائی سے کیا توجہ مجھے مل گئی یا کیا میں کوئی لائم لائٹ میں آ گیا؟ یہ تو میرے لیڈر ہیں. اس لیڈر کے خلاف اسے نازیبا زبان استعمال کی جو بلو دا بیلٹ تھی تو اس کا یہ ایک ریئیکشن تھا. اب کیا لگ رہا ہے اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا ہے تو آپ کو پارٹی ٹکٹ دیتی؟ نہیں اگر 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا تو مجھے ٹکٹ نہ ملتا. یہ میں تو برملا یہ بات کرتا ہوں. 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا واقعہ؟ دیکھیں 9 مئی جب ہوا تو 9 مئی جو ہے وہ تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ جو نئے لوگ آئے ہیں. یہ 9 مئی جو ہوا اس کی جو سپیس کریٹ ہوا تو اس سپیس میں وہ لوگ آ گئے ہیں. اس میں جب سپیس مل جاتی ہیں تو لیڈرز آ جاتے ہیں وہ سپیس کو کور کرتے ہیں. تو ایک جو کتنی ایف آئی آر 23 FIRs ہیں سب میرے اوپر اور آپ بھی ممقوف ہیں؟
میں نے جی بالکل 9 مئی کے بعد تقریباً ہم جب تک ٹکٹس اناؤنس نہیں ہوئے تھے تو ہم مفروض ہی تھے. یہ جو بیچ کا تقریباً جو ٹائم گزرا ہے کہاں کہاں پہ رہے ہیں آپ؟ اپنے حلقے میں نہیں رہا. مظفرات میں رہتا تھا. فون سم نہیں ہوتی تھی, سم نکالی ہوئی تھی. واٹس ایپ اگر کسی کے وائی فائی کہیں مل جاتا تو یوز کر لیتے تھے کیونکہ اسی سے ہم ٹریک ہوتے تھے. کچھ سیاسی دوست تھے؟ نہیں نہیں سیاسی دو ہاتھ والے فیملی فرینڈز بھی تھے, کالج یونیورسٹی کے دوست بھی تھے. سیاسی ٹھکانے ان کو پتہ تھے تو سیاسی دوستوں کے پاس تو جا ہی نہیں سکتے تھے. اپنے حلقے میں نہیں رہے, کوہاٹ سے باہر ہی رہا. مظفرات میں ہی رہا ہوں کوہاٹ کے. اتنی سختی نہیں ہوتی تھی کیونکہ جہاں بھی رہتا تھا تو کھانا پینا سب کچھ نصیب. وہاں پہ چھاپا پڑا؟ ہاں 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے. مطلب میرے دوستوں کے گھروں پہ چاپے ہوئے ہیں, میرے گھر پہ ریڈز ہوئے ہیں, میرے بھائیوں کو اٹھایا گیا ہے. اور دھمکیاں ملتی تھی فیملی کے حوالے سے. مجھے بنو جیل میں نے 13 دن گزارے. تو یہ ایک سخت وقت تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. وہ پارٹی جو والد صاحب نے سٹارٹ کی تھی کوہاٹ میں, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, استقامت دی اور اس کا رزلٹ یہ ہے. والد صاحب نے تحریک انصاف جی 1996 میں تحریک انصاف جب سٹارٹ ہوئی تو میرے والد صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ اٹیچ تھے. جب صوبے میں بہت کم لوگ تھے, جب اسد کیسر صاحب تھے, شاہ فرمان صاحب تھے, یہ بہت ہی 8-10 جو یہ بنیادی اراکین ہیں ان میں سے میرے والد صاحب بھی تھے. ایک جو کوہاٹ کے ڈویژن کے فاؤنڈر ممبر تھے اور پہلے صدر تھے. تو یہ جو تحریک انصاف کے ساتھ میرا اور میرے خاندان کا جو ہے یہ ہماری دوسری جنریشن ہے. 2014 میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نصیب کرے. اپنے پرانے ساتھی خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ ابھی ایم پی اے بنے ہیں اور کابینہ کا حصہ نہیں ہے, تو کوئی کابینہ میں انٹری کے لیے کوئی کوشش؟ دیکھیے ہر ایم پی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنے, ہر وزیر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. یہ تو خواہشات ہیں اور ہر ایم پی اے کا حق ہے کہ یہ خواہش وہ رکھے, اور ہر وزیر کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ یہ خواہش رکھے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنے. میری بھی خواہش ہے میں کیبنٹ کا حصہ بنوں. اس طرح جتنے ایم پی اس وقت کیبنٹ سے باہر ہیں سب کی خواہش ہوگی کہ وہ کیبنٹ کا حصہ بنے. یہ ایک اعزاز ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب اور علی امین صاحب جو ٹیم کے لانا چاہیں وہ ان کی کیبنٹ ہے, وہ جب فیصلہ کریں گے تو میں کیبنٹ کے اندر آ جاؤں گا, اگر نہیں کریں گے تو آپ کہتے ہیں میں عمران خان کے گروپ میں ہوں, عمران خان کے پاس اتنے لوگوں کی ابھی ایکسس نہیں ہے, تو علی امین کے گروپ میں آپ شامل ہو جائیں, بشرا بی بی کا گروپ یا کسی اور گروپوں کو چھوڑ کے آپ علی امین کو کہیں میں تمہارے گروپ میں ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو انٹری مل جائے کابینہ میں. نہیں ایسی کوئی گروپنگ نہیں ہے. علی امین اور بشرا بی بی اور دیکھیں پی ٹی آئی ایک ہی ہے, وہ عمران خان ہے. آج آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ جاتے ہیں, آپ عمران خان کو چھوڑ جاتے ہیں, آپ کی حیثیت ناظم بننے کی بھی نہیں ہے. اور ہم جتنے بھی 93 ایم پی ہے سب کا یہ حال ہے, سب عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے یہاں تک پہنچے. اگر آج میں ایم پی ہوں تو مجھے عمران خان کی وجہ سے ووٹ پڑا, آج میری تحریک انصاف کی وجہ سے ووٹ پڑا ہے. میرے کوئی سرخاب کے پر تو نہیں تھے. ایون علی امین کی میں بات کر لوں, آج وہ علی امین صاحب تحریک انصاف چھوڑ دیں, آج علی امین صاحب جو ہیں وہ آزاد الیکشن لڑ لے یا کسی اور جماعت کو جوائن کر لے تو وہ پارلیمنٹ بھی نہیں پہنچ پائیں گے. ہم سب 93 لوگوں کو پتہ ہے کہ صرف اور صرف ووٹ جو ہے وہ خان صاحب اور تحریک انصاف کا ہے. جہاں تک بشرا بی بی کی گروپ کی اور علی امین صاحب کی گروپ کی بات کریں, کوئی ایسی گروپنگ نہیں ہے. بشرا بی بی تو میں کہتا ہوں کہ وہ نان پولیٹیکل ہے, اس کا تو پالیٹکس سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے. ہاں اگر انہوں نے لانگ مارچ میں شرکت کی ہے تو وہ تو اس کا حق تھا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آواز اٹھا رہی تھی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی ان کو یہ چانس لگے گا کہ یہاں سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوتی ہے تو بشرا بی بی اس دھرنے میں بھی, اس جلوس میں بھی, اس احتجاج میں بھی شرکت کرے گی. اور وہ تو ہر بیوی کا حق ہے. سابق خاتون اول ہے ہماری. ساتھی کے بیٹے ہیں آپ خان صاحب کے, خان صاحب نے اپنے جیل کے اندر کافی لوگوں کو بلایا اپنے ساتھ ملاقات کے لیے, کبھی آپ کو بلایا؟ دیکھیے ابھی پلان ہو رہا ہے, اب ایم پی ایز آہستہ آہستہ ملیں گے خان صاحب کے ساتھ, تو ان میں نام تو ہے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی خان صاحب کے ساتھ. باقی یہ بھی ہے کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں جن کے نام ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوتی. اندر ملاقات ان کی ہوتی ہے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ کس طرح ملاقات ہوتی ہے, اور کون روکتا ہے اور کون ملاقات کرواتا ہے. تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب تو کئی لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ گیٹ پہ تو پہنچ جاتے ہیں لیکن اندر ملاقات نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اب ایم پی ایس کی ملاقات شروع ہوگی تو ان میں ملاقات ضرور ہوگی. گورنر جو ہے وہ کافی تنقید کرتے رہتے ہیں صوبائی حکومت پہ, ہیں علی امین کے ہی حلقے کے, تو رشتہ دار بھی ہیں ان. رشتہ دار بھی ہیں ان کے, تو کیا وجوہات ہیں کہ ان کی آپس میں بن نہیں پا رہی؟ دیکھیے ایک تو ان کا دونوں جو ہے وہ علی امین صاحب بھی اور گورنر صاحب بھی ڈیئی خان سے ہیں. ایک تو وہ ہلکی کی پالیٹکس ہے نا, ہلکی کی پالیٹکس سے کرتے ہیں دونوں, الیکشنز بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. وہ پیپلز پارٹی میں علی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں.
دیکھیے گورنر صاحب جو ہوتا ہے وہ ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح کے نہ جوابات دینے چاہیے، نہ سوالات کرنے چاہیے۔ ان کی حیثیت ایک سائن کی ہے، آج صدر پاکستان کسی اور کا نام لے لے سائن کر دے تو یہ گھر چلے جائیں گے۔ تو ایک آئینی رول ہے، اس کو آئینی رول کے آئینی حدود کے اندر رہ کے اپنی جو رول ہے وہ نبھانا چاہیے، اور فضول قسم کے بیانات اور حکومت پہ تنقید یہ نہ اس کو سوٹ کرتا ہے، نہ زیب دیتا ہے، نہ گورنر کی جو عہدہ ہوتا ہے اس کو زیب دیتا ہے۔ ہم ابھی بات کرتے ہیں صوبے میں موجودہ کرپشن کے بارے میں۔ خیبر پختونخوا میں اپنی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ صوبائی حکومت پہ الزامات لگا رہے ہیں، جیسے ابھی اعظم سواتی نے الزام لگایا ہے اسپیکر صوبائی اسمبلی پہ کرپشن کے۔ تو کیا کہیں گے کہ آپس میں پارٹی میں ایک دوسرے پہ کرپشن کے الزامات دیکھیے لگ رہے ہیں؟ کتنی تحریک انصاف واحد جماعت ہے جہاں پہ کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ جہاں تک اعظم سعودی صاحب کی بات ہے اور بابر سلیم سعودی صاحب کی بات ہے، اعظم سعودی صاحب جیل میں تھے، جیل سے باہر نکلے جب ان کو ایک ریسیپشن دیا گیا اپنے حلقے میں جانے کے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک اسپیچ کی جس میں انہوں نے کافی سخت زبان بھی استعمال کی، کرپشن کی بات بھی کی، جھنڈوں کی بات بھی کی کہ ٹکٹس میں نے دی ہیں، تو وہ بالکل ایک اس ہزارہ ڈویژن کے ایک ہمارے رہنما ہیں۔ اس کے بعد بابر سلیم سعودی صاحب نے ایک لیٹر لکھا سی ایم صاحب کو بھی، اور جو ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں مبشر صاحب ہیں، بریگیڈیئر ہمارے شاہ فرمان صاحب ہیں، اور قاضی انور صاحب ہیں، جو اینٹی کرپشن کی جتنی بھی ہیں، یہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، ایسی کوئی بھی الزامات ہو تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ تو ان کو بھی ایک لیٹر لکھ دیا کہ آپ جو الزامات اعظم سعودی صاحب نے لکھے ہیں تو آپ اپنے اس پہ تحقیقات کریں۔ اس کمیٹی کے سامنے بابر سلیم سعودی صاحب بھی پیش ہوں گے، اعظم سعودی صاحب بھی پیش ہوں گے۔ اعظم سعودی صاحب جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں ان کی کوئی ثبوت ہیں تو وہ بالکل کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ بابر سلیم سعودی اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے۔ باقی بھی جن اراکین پہ، جن صوبائی وزراء پہ یا جن ایم پی ایس پہ اس قسم کے الزامات لگتے ہیں، وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، وہ کمیٹی رپورٹ کرتی ہے عمران خان صاحب کو ڈائریکٹو، وہی اس پہ فیصلہ کریں۔ سی ایم صاحب پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے اپنے بھائی کے ذریعے پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسے لے رہے ہیں۔ گورنر صاحب نے بھی اس پہ کافی اپنے بیانات دیے ہیں، اور ابھی پارٹی کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ ایک گھر جو ہے وہ شامی روڈ پہ ہے، اب دوسرا بھائی آ کے حیات آباد میں بیٹھ گیا ہے۔ تو اس پر کیا کہیں گے کہ کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے حکومت کسی کی بھی ہو، حکومت الزامات ہمیشہ لگتے ہیں، تحریک انصاف کی بات نہیں ہوگی، ہاں کسی اور ہی گورنمنٹ ہوتی تو یہ الزامات لگتے ہیں۔ اور پوسٹنگ ٹرانسفر پہ یہ صوبائی میٹرز ہیں، اس صوبے کا ثواب دید ہے، علی امین صاحب کا ثواب دید ہے، تو پوسٹنگ ٹرانسفر پہ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے، کسی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ پیسے لیے گئے ہیں، لیکن الزامات تو ہر بندے پہ لگتے ہیں، الزامات تو آپ پہ بھی لگ سکتے ہیں، مجھ پہ بھی لگ سکتے ہیں، الزامات کی کیا بات کریں ہم، ہاں کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ سامنے لے کے آئے۔ تحریک انصاف میں کرپشن پہ چل جاتا ہے نا، زیرو ٹالرنس ہے، اندر رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ اندر یہ کہ تحریک انصاف ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری جو اپنی انرجی ہے نا، وہ ہماری اندر 70% ہم تحریک انصاف کے اندر ہی لگ جاتی ہے، یہ باہر کی جو 30% ہے یہ صرف باہر لگتی ہے ہماری۔ تو دیکھیں ہر پارٹی میں گروپس بھی ہوتے ہیں، خواہشات بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، تو شاید وہ الزامات لگا رہے ہوں، تو الزامات کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو وہ لے کے آئے، تو اس پہ انشاءاللہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین جو ہیں اس پہ ایکشن لیں گے۔ اور پھر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ کرپشن پہ تحریک انصاف میں زیرو ٹالرنس ہے۔ بہت شکریہ شفیع جان آپ کا ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، شفیع جان آئے تھے آج ہمارے اسٹوڈیو میں، کافی اہم ڈسکشن ان کے ساتھ ہوئی ہے تحریک انصاف کے اندر جو کرپشن کی ہوئی بات، اور باقی جس طریقے سے انہیں ٹکٹ ملا، کتنی انہوں نے محنت کی، کہاں کہاں پہ وہ مفرور رہے۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔